شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے جو وراثتی جائیداد ہوتی ہے یتیم کی، اس کو جو لوٹ مار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت اور پاکستانی لاء جو ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ یتیم کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 1، اے انسانوں ڈرو اپنے رب سے، وہ ذات جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان آدم علیہ السلام سے، اور پیدا کیا ان سے ان کی بیوی اماں حوا کو، اور پھیلائے ان دونوں سے مرد اور عورت زیادہ، اور ڈرو اللہ سے، وہ ذات جو تم سوال کرتے اس کے نام پر اور رشتہ داروں سے میل جول رکھو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اور یتیموں کو ان کے آگے سورہ نساء آیت نمبر 2 میں کہا گیا، اور یتیموں کو ان کے مال اور نہیں تم بدلو ناپاک چیز کو پاک چیز کے بدلے، اور نہیں تم کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر یا اپنے مال کی طرح، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 3 میں آگے جی، اور اگر تم ڈرتے ہو اس بات سے کہ نہیں انصاف کر سکتے تم یتیم لڑکیوں سے، پس نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگیں، 2 اور 3 شادیاں کرو یا 4 شادیاں کرو، اور اگر تمہیں ناانصافی کا ڈر ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا جو تمہاری لونڈیاں ہوں، یہ اس بات سے بہتر ہے کہ تم ناانصافی کرو۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی سورہ نساء آیت نمبر 5 کی طرف، اور نہیں 2 بے وقوف یعنی کم عمر یتیموں کو ان کا مال، اور نہیں دو بے وقوف یتیموں کو، یعنی نہیں 2 کم عمر یتیموں کو ان کا مال، وہ جو نگران بنایا ہے اللہ نے تمہیں اس مال کا، اور کھلاؤ ان کو اسی مال سے، اور پہناؤ کپڑے ان کو، اور بات کرو ان سے اچھی طرح بات کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 6، اور آزماؤ یتیموں کو یہاں تک کہ جب یہ پہنچ جائیں جوانی کو، پس اگر پاؤ تم ان میں عقل مندی، پس حوالے کرو ان کی طرف ان کے مال، اور نہیں تم کھاؤ یتیم کے مال کو فضول خرچی کے ساتھ، اور اس ڈر کے ساتھ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو ہے مالدار، پس چاہیے کہ وہ بچے یتیم کے مال کو کھانے سے، اور جو ہے مالدار، پس چاہیے کہ وہ بچے یتیم کے مال کو کھانے سے، اور جو ہے غریب، پس چاہے کہ وہ کھائے نیکی کے ساتھ۔ پس جب دو تم ان کو ان کا مال، پس گواہ بناؤ ان پر، اور کافی ہے اللہ حساب لینے کے لیے۔ اسی طرح یتیم کی حوالے سے سورہ نساء آیت نمبر 8 میں کہا گیا، اور جب حاضر ہوں وراثت کے قریبی رشتہ دار اور یتیم اور مسکین لوگ، پس رزق دو ان کو اس مال سے، اور بات کرو ان سے اچھی طرح بات کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 9 میں کہا گیا، اور چاہیے کہ ڈریں اس بات سے کہ لوگ اگر چھوڑ جاتے اپنے پیچھے چھوٹی کمزور اولاد، ڈر ہوتا ان کے ضائع ہونے کا، بس چاہیے کہ وہ ڈریں دوسرے کے بچوں پر اللہ سے، اور چاہیے کہ وہ بات کرے یتیموں سے سیدھی بات کرنا۔ سورہ نساء آیت نمبر 10، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال کو ناحق، دراصل در حقیقت وہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور عنقریب وہ داخل ہوں گے جہنم میں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220، دنیا اور آخرت میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں آپ کہہ دیں ان کی اصلاح خیر خواہی کرنا نیکی ہے، اور اگر تم مل جل کر رہو، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اصلاح والوں میں سے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت و پریشانی میں ڈال دیتا۔
یتیم کے مال سے کھانے کی اجازت نہ دے کر، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سورہ معاون آیت نمبر 1 اور 2۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پس وہ یہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ہرگز نہیں، سورہ فجر آیت نمبر 17 اور 19 کی بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ نہیں تم عزت کرتے یتیم کی، اور نہیں تم رغبت دیتے ایک دوسرے کو مسکینوں کو کھانا کھلانے کی، اور تم کھاتے ہو وراثت کا مال سمیٹ کر کھانے کی طرح۔ سورہ دہا آیت نمبر 9۔ پس یتیم پر اے میرے نبی آپ بھی سختی نہ کیا کریں۔ دوستو، یہ قرآن نے جو یتیم کے حوالے سے باتیں کی ہیں، اس سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے یتیم کے مال کو کھانے والوں کو سخت وعید دی ہے۔ ہمارے ہاں جب بچیاں، خاص طور پر بچوں میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، لیکن بچیاں جو ہیں بعد کے فوتگی کے بعد بھائی ان کی وراثت پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو ان کا حصہ نہیں دیتے، اور اس کی مختلف تعویلیں گھڑی جاتی ہیں کہ جی ہم نے اس کی شادی کر دی تھی، اس کو جہیز دے دیا تھا، یہ آگے 4 ماہ ہمارے گھر رہی تھی، اس کے اوپر ہم نے اتنا خرچہ کر دیا تھا، اس کے خلاف کوئی، اس کے خاوند کے خلاف کیس ہو گیا تھا، ہم نے اس میں پیسہ لگا دیا تھا۔ یہ چیزیں وراثت کی نعم البدل نہیں ہیں۔ آپ وراثت دیں اس کو جو اس کا حصہ بنتا ہے، پھر جو لین دین ہے وہ آپس میں آپ کریں، لیکن اس طریقے سے اس کو پورا کرنا کہ اس کی ہم نے شادی کر دی، اس کو ہم نے پڑھایا، اس کی اسکول کالج کی فیسیں دیں، یہ کیا وہ کیا، یہ سارا کچھ تو باپ بیٹوں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اس لیے اس کو کرائٹیریا نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو قرآن جو کہہ رہا ہے، قرآن کے اگینسٹ اگر ہمارا کوئی بھی لا، کوئی بھی عدالت غلط کام کرتی ہے تو وہ نل اینڈ وائڈ ہے، کیونکہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے کہ ایسا کوئی بھی قانون جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ پاکستان میں قائم نہیں رہ سکتا۔ تو دوستو، قرآن پاک نے یتیموں کے مال کے اوپر، کیونکہ وراثت بنتی تب ہے جب بندہ یتیم ہو جاتا ہے، پھر اس کو وراثت ملنی ہوتی ہے، تو یتیموں کے مال کے اوپر اگر کسی کو اس کی جو ہے ذمہ داری ملی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے انداز میں ان کو جو ہے وہ حفاظت کے ساتھ ان کی امانت ان تک پہنچائی جائے۔ یہ کہتے ہیں جی نہیں بیٹیاں تو، بہنیں تو لے ہی نہیں رہی حصہ ہم سے، بیٹی تو لے ہی نہیں رہی۔ آپ ان کی جائیداد کا جو حصہ بنتا ہے اس کی رقم ان کے سامنے رکھیں کہ بھئی یہ آپ کی پراپرٹی بنتی ہے، یہ اس کی رقم ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، پھر دیکھیں وہ لیتی ہیں یا نہیں لیتی ہیں۔ جب آپ شروع میں یہ کہیں گے چھوڑ دو، تمہارے بھائی بڑے کمزور ہیں، بڑے ان کے حالات خراب ہیں، ان کا کاروبار نہیں چل رہا، چھوڑ دو، تو پھر تو اس نے یہی کہنا، خاموش ہو جانا ماں باپ کے آگے یا بھائیوں کے آگے جب ماں باپ فوت ہو جائیں گے۔ تو یہ جو استدلال ہے یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جو بڑے بزرگ بھی، ہاں جی بس یہ تو ہماری پراپرٹی ہے، ہم کیوں بیٹی کو دیں، اس کے سسرال والوں کے پاس چلی جائے گی، ہمارے شریکوں کے پاس چلے جائے گی۔ اگر شریک ہی تھے اتنے تو پھر ان کو بیٹی کا رشتہ کیوں دیا؟ اگر بیٹی کا رشتہ دیا تو پھر شراکت داری، شریک تو نہ ہو گئے، پھر تو آپ کے غم گسار ہونے چاہیے، پھر تو آپس میں محبتیں ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں عجب معاملہ ہے، دین اسلام نے جس بات کی نفی کی کہ بیٹیوں کو وراثتی حق دیا، بیٹیوں کو عزت و احترام دیا، حتیٰ کہ خاتون کے پاؤں کے تلے جنت قرار دے دی گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرینہ اولاد نہیں تھی اور آپ کو کافر طعنہ دیتے تھے، اس کے اوپر پھر میرے رب نے جو سورہ نازل کی کہ بے شک تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ تو آج دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ڈنکے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد امام علی مقام، امام حسن، ان کی نام کے ڈنکے بج رہے ہیں، بلکہ امام علی مقام، امام حسن حسین تو کرائٹیریا ہے، معیار ہیں سچائی کا۔
تو دوستو کس طرح کے دین کے ہم جو ہیں وہ ماننے والے ہیں کہ جب مال کی بات آئے تو پھر ہم چپ کر کے جو ہے نا وہ آنکھیں بند کر کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں جی وہ ہم کیا کریں، ہمارے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہیں. دس از رانگ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک، یہ میں نے قرآن پاک کی جو آیات کے تراجم صرف میں نے آپ کو سنائے ہیں کہ قرآن پاک یتیم کے حوالے سے کیا بات کرتا ہے، اور قرآن پاک میں یتیم کے حوالے سے جو ہے وہ کتنی جو ہے وہ سختی سے بتایا گیا کہ اس کے مال کی حفاظت کرنی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.